بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا دوسرا تعلیمی سیشن یعنی ششماہی ثانی شروع ہو چکا ہے۔ ششماہی ثانی میں فلسفہ کی ایک کتاب ہدایت الحکمت میرے سامنے ہے، جسے آپ سب کو پڑھنا ہے۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعا رہے گی کہ پروردگار مجھے اطمینان بخش اور مفید طریقے سے پڑھانے کی توفیق دے اور آپ کو مکمل سننے اور محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب علامہ اثیر الدین مفضل بن عمر بن مفضل ابہری سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اس میں طبعیات، عنصریات، فلکیات، الہیات کی بحثوں کو انہوں نے شامل کیا ہے اور ایک مختصر رسالہ تیار کیا جس میں فلسفے کی بہت سی باتیں، بہت سی بحثیں آپ کے گوش گزار کر دی جائیں گی، آپ کے مطالعے میں آ جائیں گی، جس کا حاشیہ استاذ الاساتذہ میرے بھی مشفق استاذ حضرت علامہ مولانا الحاج صدر الورا قادری مصباحی حفظہ اللہ تعالی نے بہت اچھے طریقے سے اردو زبان میں لکھ دیا ہے، جو ہم سب کے لیے مفید اور نافع ہے۔ فلسفہ، اس کے کئی ایک دور ہیں، لیکن شرعی حیثیت سے بھی فلسفے کو دیکھنا چاہیے۔ فلسفے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے فلسفے کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں: شریعت کے مخالف، شریعت کے موافق، شریعت کے موافق نہ مخالف۔ یعنی کچھ بحثیں ایسی بھی ہیں فلسفے کی جو سراسر شریعت کے مخالف ہیں، کچھ ایسی ہیں جو شریعت کے عین موافق ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو نہ مخالف نظر آتی ہیں نہ ہی موافق نظر آتی ہیں۔ اس لیے جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو بہت سی بحثوں کو صرف ہمیں فن کی حیثیت سے پڑھنا ہوگا، اس کا عقیدہ یا اس پر ایمان لانا قطعاً ہمارے لیے ضروری نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مخالفت کرنا ضروری ہوگا، یعنی وہ ہماری شریعت کے مخالف ہوگا۔ تو صرف فن کی حیثیت سے ہم اس کو پڑھیں گے، شریعت کچھ اور کہے گی، قرآن و حدیث کچھ اور کہیں گے، اور یہ فن بحیثیت فن کچھ اور کہے گا، لیکن ہم اس کو فن کی حیثیت سے صرف پڑھیں گے، ہم اس پر نہ تو ایمان رکھیں گے اور نہ ہی اس کا عقیدہ بنائیں گے۔ بہرحال یہ آپ کی کتاب ہے، اس کو آپ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وفہما کاملا وذہنا ثاقبا ودعاء متقبلا۔ عزیز طلبہ، فلسفہ پڑھنے کے لیے یا فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ مثلا فلسفہ جب ہم پڑھیں تو ضروری ہے کہ ہمارا دل و دماغ منطقی نہ ہو، بلکہ شریعت پر بھی ہماری نظر ہو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات واضح طور پر محفوظ رہے کہ کہاں پر
اس میں ایسی چیز ہے جو ہماری شریعت کے خلاف جا رہی ہے اور کون سی چیز ہے جو شریعت کے موافق ہے، کہاں ہمیں اس پر ایمان بھی رکھنا ہے، ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہے ہونا ہے، اور کہاں ہمارا عقیدہ اس پر نہیں ہونا ہے، ہمارا اس پر ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں کہیں بھی کوئی بحث ایسی ہوگی جو تفصیل طلب ہوگی، شریعت کے مخالف ہوگی، اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اور فلسفہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس سے آپ کو ہر سبق میں جہاں کہیں بھی ایسی کوئی بات ہوگی آگاہ کرتا رہوں گا۔ القسم الثانی فی الطبعیات، اصل میں یہ کتاب 3 قسموں پر مشتمل ہے: منطق، طبعیات، الہیات۔ لیکن چونکہ قسم اول منطق یہ حکمت اور فلسفے ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ ایک مستقل فن بن گیا ہے منطق، اس لیے اس قسم اول کو چھوڑ کر قسم ثانی سے یعنی طبعیات سے بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ منطق قسم اول ہے، لیکن چونکہ منطق خود ایک الگ فن بن گیا، آپ اس کو الگ سے پڑھ رہے ہیں، تو اب باری آئی دوسری چیز کی یعنی طبعیات کی۔ طبعیات میں ان مباحث کا بیان ہوگا جو اجسام طبعی جسموں کے احوال و عوارض سے متعلق ہے۔ چونکہ حکمت کا موضوع ہی جسم طبعی ہے، حکمت کا موضوع کیا ہے؟ جسم طبعی، اور فن میں جس موضوع کی حقیقت سے بحث نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کے عوارض سے بحث کی جاتی ہے۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ فلاں چیز، تو جس چیز کے احوال سے بحث کی جائے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس علم کا موضوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب قسم ثانی طبعیات کے بیان میں ہے، اور یہ مرتب ہے 3 فنون پر۔ پہلا فن کہتے ہیں وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى 3 فنون، 3 فنون پر مشتمل ہے۔ الفن الاول فیما یعم الاجسام وَهُوَ مشتمل عَلَى 10 فصول۔ ٹھیک ہے، تو پہلا فن ان چیزوں کو بیان میں ہے جو اجسام کو عام ہے، جسم طبعی کو عام۔ اب اس کی تفصیل آپ یہیں سے فصل اول سے شروع کریں گے، اور یہ فن مشتمل ہے 10 فصلوں پر، یعنی فصل اول ان چیزوں کے بیان میں جو اجسام کو عام ہوتی ہیں، اور یہ فن مشتمل ہے 10 فصلوں پر۔ اب ان 10 فصلوں کا ذکر ایک ایک کر کے بالتفصیل ہوگا، وہی آپ کا انشاءاللہ آئندہ سے سبق بھی ہوگا۔ بہرحال آپ اس کو محفوظ کر لیں، اور محفوظ کرنے کے بعد آگے کی تیاری جاری رکھیں۔ السلام علیکم۔